بکھرے موتی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زلفی تو حیدرآباد سے ہدایت کے راستے پر ہی چل کے آیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایک بچے کی زندگی برباد کروا کر جب وہ گھر لوٹے گا تو اس کی ماں اس کی چھوٹی معصوم سی بیٹی شہزادی کی شادی غلام سے کروا چکی ہوں گی۔ وہ اس وقت کو کوس رہا تھا کہ جب اس نے اپنی ماں کو اس بات کی اجازت دی تھی کہ وہ بچوں کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ عائزہ کو جب یہ پتا چلا تھا کہ دادو نے شہزادی کی شادی کر دی ہے تو اس نے لاکھ کوشش کی، لیکن دادو بھی ضد کی پکی نکلی۔ یہ کہہ کے چلی گئی کہ میں مرتی مر جاؤں گی لیکن شہزادی کا پتہ نہیں بتاؤں گی۔ عائزہ کے کہنے کے اوپر تو زلفی نے سارے شہر میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن نہ شہزادی کو ملنا تھا نہ وہ ملی۔ لیکن غلام تو یہ جانتا ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ شہزادی کی بہت کلوز فرینڈشپ رہی ہے۔ اب وہ اس کو اس بات کا سبق بتا چکا ہے کہ تم اس کی ماں بن کر اس گھر پر رہو گی، اور ساتھ ہی ساتھ اپنا سارا ٹائم ٹیبل وہ اس کو ایک ایک کر کے ایکسپلین کر چکا ہے، اور اب اسے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ اس کی بیوی بن کر اس گھر پر رہے۔ شہزادی تو بہت زیادہ کوشش کرے گی کہ کسی طرح وہ یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی عائزہ خالہ اس کو بچا سکتی ہیں، جبکہ ابھی تک تو عائزہ بیچاری اس کی تلاش میں بہت زیادہ زلفی کو بھی اس بات پر فورس کر رہی تھی کہ وہ جلد سے جلد شہزادی کا پتہ لگائے۔ لیکن زلفی تو اپنی ہر ممکن کوشش کر چکا تھا، اس کو تو نہ شہزادی کہیں پر مل رہی تھی اور نہ ہی اس کو اس کا پتہ چل رہا تھا۔ عائزہ تو اپنی بھرپور کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح شہزادی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئے۔ نمازیں تک وہ ادا کر رہی تھی اور دعائیں مانگ رہی تھی کہ شہزادی کا پتہ چل جائے، لیکن یہاں تک کہ وہ ساری گلیوں میں بھی گھوم کر ہر گھر جا کے شہزادی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں کہ شہزادی اس وقت کہاں پر موجود ہے، وہ تو بس یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح ایک دفعہ شہزادی اس کو مل جائے تو پھر اس کے ساتھ وہ کوئی ظلم نہیں ہونے دے گی۔ جبکہ یہ لوگ جب گلیوں میں گھر میں شہزادی کو ڈھونڈ رہے تھے تو وہیں جانو نے اس شخص کو پھر دوبارہ سے ایک گھر میں دیکھا تھا، اور جانو بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ آگے آنے والی ایپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پھر جانو کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس کے بعد ہی اس شخص کا کچھ پتہ لگ سکے گا۔ جانو بیچارہ تو نہ اسکول جانا چاہتا ہے نہ باہر، وہ تو خوف کے مارے اس بات کے اوپر کبھی بھی تیار نہیں ہوگا کہ وہ گھر سے باہر کہیں بھی نکلے۔ عائزہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ زندگی ہر برے واقعے کے بعد بھی چلتی ہی رہتی ہے، لیکن وہ یہ کہے گا کہ میرے ابو چونکہ نشہ کرتے ہیں اس لیے میں باہر بچوں کے پاس نہیں جا سکتا، لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں سناتے ہیں۔ آگے آپ دیکھیں گے احد پھر کوشش کرے گا کہ کسی طرح وہ عائزہ کے ساتھ ملاقات کر سکے۔ عائزہ اپنی والدہ کے گھر بھی جائے گی اور وہاں بھی وہ اس سے یہی کہے گا کہ میں ابھی بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں۔ اس وقت تو اس کو عائزہ کو دیکھ کر وقتی غصہ تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، لیکن آگے جا کر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کی باتوں کو بھی عائزہ ٹھکرا دے گی، کیونکہ وہ تو یہ چاہتی ہے کہ بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے وہ چاہے کچھ بھی کرے، لیکن بچوں کو آگے جا کر کوئی بھی مشکلات آنے نہیں دے گی۔ آگے جا کر زلفی بھی بہت بہتر ہو جائے گا، اور عائزہ یہ فیصلہ کرے گی کہ وہ اپنی ساری زندگی زلفی کے ساتھ ہی گزارے گی۔ جب شہزادی بھاگ کر گھر آئے گی تو اس کے بعد وہ شخص زبردستی اس کو پھر گھر سے نکال کر واپس لے جائے گا۔ آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ عائزہ کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ اب تو وہ غلام کے سامنے بالکل آہنی دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ وہ تو یہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گی کہ وہ شہزادی کو اپنے گھر لے جا سکے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عائزہ بچوں کی زندگی کو بچا سکے گی؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔